ایک کہانی بڑی پرانی۔ نعت میں بوتی۔ ملتان ایک تاریخی شہر ہے۔ ہر تاریخی شہر کی طرح یہاں بھی پرانی حویلیاں، پرانے مزار اور پرانے محلے آباد ہیں۔ تمام کا تمام ملتان ایسا نہیں ہے۔ یہاں نئی آبادیاں، نئے محلے بھی بسے ہوئے ہیں۔ کینٹ کا علاقہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں بڑے بڑے پارک اور نئے بنے گھر ہر طرف نظر آتے ہیں۔ بنٹی، نیلم اور یاسر اپنے بڑے سے کنبے کے ساتھ ملتان کے کنٹونمنٹ کے علاقے میں ہی رہتے تھے۔ بنٹی سب سے چھوٹا تھا اور سب سے شریر بھی۔ عمر تھی کوئی 4-5 سال کی، مگر بڑے بڑوں کو اس کے آگے ہار ماننا پڑتی تھی۔ ایک جگہ بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت لگتا جیسے اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی دودھ کی پیالی لڑکا دی تو کبھی کھانے کی پلیٹ ہی الٹا دی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بنٹی میاں تو دادی کی رضائی میں چھپے ہوتے اور پورا گھر انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو جاتا۔ ان کی صرف یہی خوبی نہیں تھی، بلکہ اور بہت سی تھیں۔ صرف ایک خوبی ایسی تھی جس پر کوئی ان سے ناراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر تو ہنسی کا فوارہ چھوٹ جاتا تھا۔ پھر بنٹی میاں کچھ شرمندہ ہو جاتے اور کچھ دیر کو شرارتیں بھی چھوڑ دیتے۔ وہ خوبی تھی تتلانے کی۔ جی جناب، بنٹی میاں تو توتلے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ صرف گھر میں دادی اماں تھیں جنہیں بنٹی میاں کی ہر بات سمجھنے کا فن آتا تھا۔ وہ تھے بھی دادی اماں کے لاڈلے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ سارے بچے گھر کی اوپر والی منزل پر دوپہر کو کھیل کود مچا رہے تھے۔ بھلا بنٹی میاں کیسے پیچھے رہتے؟ بستروں پر چھلانگیں لگانے اور قالین پر قلہ بازیاں کھانے میں وہ سب سے آگے تھے۔ گھر کے دوسرے لوگوں کو ذرا سی دیر آرام کرنا بھی دو بھر ہوا جا رہا تھا۔ اماں نے نیچے سے ہی آواز لگا کر سب کو زور سے ڈانٹا۔ اماں کی ڈانٹ سن کر باقی بچے تو خاموش ہو گئے، بس بنٹی رونے لگے۔ اماں حیران تھی کہ بھلا اس وقت اچانک انہیں کون سی چوٹ لگ گئی جو اتنی زور سے رو رہے ہیں۔ بنٹی اماں کی ڈانٹ پر تو کبھی ایسے نہیں روئے تھے۔ وہ دوڑ کر بنٹی کے پاس گئیں تو دیکھا کہ بنٹی میز پر چڑھے منہ چھپا کر زور زور سے رو رہے ہیں۔ قریب جا کر اماں نے بنٹی کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو بنٹی سسکیاں لیتے ہوئے بولے، اماں میرے نعت میں بوتی ہے۔ دانت میں بوٹی؟ اماں نے بنٹی کو چپ کراتے ہوئے کہا، لاؤ میں ابھی نکالے دیتی ہوں۔ اماں نے بنٹی کے دانت میں بوٹی ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بنٹی الجھ گئے اور بولے، اماں بوتی نہیں، بوتی۔ بیچارے بنٹی نے واؤ کو دور تک کھینچتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہی تو، دانت میں ڈھونڈ رہی ہوں، اماں نے دلاسا دیا۔ بنٹی چڑ گئے اور ناراض ہو کر بولے، الے نعت نہیں، نعت۔ اس دفعہ انہوں نے الف کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا۔ اماں نے بنٹی کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا، بس ان کا منہ کھولے دانتوں میں بوٹیاں ڈھونڈتی رہیں اور بنٹی کو دلاسا دیتی رہیں۔ وہ حیران تھی کہ بھلا ذرا سی بوٹی پھنسنے پر بنٹی اس قدر کیوں چیخ رہا ہے۔ گھر کے سب بچے اور بڑے بنٹی کے گرد جمع تھے اور بوٹی تھی کہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بنٹی بار بار چیخ کر کہتے، ادھل نہیں ادھل۔ اتنی چیخ پکار سن کر دادی اماں بھی اوپر آ گئیں۔ سب بچوں کو ایک طرف کیا اور روتے ہوئے بنٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر پیار سے پوچھا، مجھے بتاؤ بنٹی کیا ہو گیا ہے؟ بنٹی نے پھر روتے ہوئے نعرہ لگایا، دادی
میرے ناک میں موتی ہے۔ ارے ناک میں موتی تم نے کیسے پھنسا لیا؟ چلو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس چلو۔ اماں اور دادی بنٹی کو اٹھا کر جلدی جلدی نیچے جانے لگیں۔ باقی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ بلا وجہ اتنی دیر بنٹی کے دانت بوٹی کی تلاش میں کریدے گئے۔ کچھ ہی دیر میں اپنی ناک میں پھنسا موتی نکلوا کر بنٹی تو اماں اور دادی کے ساتھ گھر واپس آ گئے، مگر بہت ڈھونڈنے کے باوجود نیلم کا موتیوں کا ہار گھر میں کہیں نہیں ملا۔ اصل میں یہ وہی ہار تھا جسے توڑ کر بنٹی نے اس کے سارے موتی بستر کے نیچے چھپا دیے تھے۔ بس ایک موتی پتہ نہیں کیسے ان کی ناک میں پھنس گیا تھا۔